اور یہی میرا آپ سے سوال ہے، جب پلیئرز کو آگے کچھ دکھتا نہیں ہے، جابز نہیں ہے، کوئی بینیفٹس نہیں ہے، ڈیلی الاؤنس نہیں مل رہے، تو ان کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ یہ بڑا مشکل کام ہے کپتان کے لیے پلیئرز کو موٹیویٹ کرنا. جیسے آپ نے ڈیلی الاؤنسز کی بات کی، جابز کی بات کی، تو میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسل سے کہ لاسٹ ایئر سے جابز کی کافی زیادہ پرابلم چل رہی تھیں. پرائم منسٹر آف پاکستان سے میں نے 2 بار ریکویسٹ کیا اور انہوں نے ایگری کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ڈپارٹمنٹ کیوں ان کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ابھی تک اسٹل ڈپارٹمنٹ کی پرابلم چل رہی ہیں. پلیئرز کی سیلریز کی پرابلم ہے، ان کے کیٹرز کی پرابلم ہے، ان کو جو ہے وہ پروموشن نہیں مل رہی. تو لڑکوں کا سارا فوکس جو ہے وہ اپنی فیوچر، اپنے کیریئر کو سیکیور کرنے میں لگا رہتا ہے. میں سمجھوں کہ یہ چیزیں اگر جلدی سے جلدی بہتر کی جائیں، پلیئرز کو جو ہے وہ ویلفیئر کے ان کی ویلفیئر پہ کام کیا جائے، ان کو تھوڑا سا ان کا مائنڈ سٹریس کم کیا جائے، تو وہ بہت زیادہ بہتر سے بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف ایک سٹیپ دور سے گولڈ میڈل سے. میرے پاس ایک بڑی اچھی ٹیم اس وقت موجود ہے. اگر یہی ہمارا ایک اسکواڈ پورا، اس کے علاوہ میرے پاس 10 سے 15 پلیئر اور ہیں، ہمارا ایک 40 کا پورا اسکواڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ٹریننگ کیمپس ہمارے لگتے رہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ پورا پراپر کیا جائے، گورنمنٹ ایک سٹیپ فارورڈ کرے، اسپانسر جیسے پی ٹی سی ہمیں لاسٹ ایئر سے کر رہی ہے، اور بھی اسپانسرز آئیں، تو وقت واقعی دور نہیں ہے کہ ہم گولڈ میڈل جیت کے آ سکتے ہیں. بالکل، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پر یہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے بڑی رقم دے دی بھائی، اس کا کیا سوچا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں. وہ تھوڑا سا کلیریفائی کرنا تھا، تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں. یہ ڈیلی الاؤنسز نہیں، یہ اسپورٹس بورڈ کا رول ہے. یہ جو پلیئرز کو پاکٹ منی دیتے ہیں، ان کا کچھ اپنا ایک سسٹم ہے. اس میں وہ ارشد ندیم ہے، اس میں وہ کوئی بھی پلیئر ہے، جیسے نور دستگیر ہو گیا، انعام بٹ ہو گیا، کسی اور سپورٹ کے بھی پلیئر ہے، وہ سب کے لیے رول سیم ہے. وہ ایک چھوٹی سی لائک آپ کو پاکٹ منی دیتے ہیں، جو آپ پاکستان میں کیمپ گزارتے ہیں، صرف وہ آپ کو جیب خرچ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تھوڑی سی اس میں مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جس کی وجہ سے میں نے ان سے آج معذرت بھی کی. تو وہ انہوں نے آج پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ جو ہاکی کی ہم نے آج پرو لیگ کے لیے بھی ماشاءاللہ کوالیفائی پاکستان کر گیا، کیونکہ نیوزی لینڈ کا جو ہے وہ انہوں نے وڈرا کیا، ان کو بھی فائنینشیل ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قوم کے لیے اور ہاکی لیورز کے لیے یہ بھی بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پاکستان پرو لیگ میں اب جا رہا ہے انشاءاللہ. جی بالکل، آپ نے وہ جو بات کی نا، وہ پاکٹ منی بھی، خیر آپ تو اس میں نہیں بول پائیں گے، لیکن پاکٹ منی کے لیے بھی وہ اماؤنٹ بہت ہی زیادہ چھوٹی اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے. خیر اینی ہاؤ، جو آپ نے بات کی پرو لیگ کے حوالے سے، تو ناظرین کو یہاں یہ بتا دیں کہ پاکستان ہاکی کے لیے بڑی زبردست خبر ہے کہ پرو لیگ میں اب پاکستان جا رہا ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ اپنے کچھ مالی مسائل کی وجہ سے اس پرو لیگ میں شرکت نہیں کر رہی. تو عماد مجھے یہ بتائیے گا، پرو لیگ سے کتنا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری ٹیم ورلڈ رینکنگ میں 13ویں نمبر پر موجود ہے. اگر ہم پرو لیگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پارٹیسپیشن کی اتنے پوائنٹ ملیں گے کہ ہم آلریڈی ٹاپ 10 میں جو وہ آ جائیں گے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ کی جو پرو لیگ میں 9 ٹیمیں موجود ہیں، ورلڈ کی بیسٹ ٹیمز ہیں، جن میں بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، جرمنی ہے، آسٹریلیا ہے، اسپین ہے، جس میں ارجنٹینا ہے. یہ ورلڈ کی بیسٹ ٹیمز، اور ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم اور کافی زیادہ فیسلٹی کی ضرورت ہے. اور میری ریکویسٹ ہے یہی پرائم منسٹر آف پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے، کہ سر ہاکی کی طرف پلیز تھوڑا سا دھیان دیں، کیونکہ یہ ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم چیزوں کو کیچ کر سکتے ہیں. اپنے اس ٹیم کے ساتھ ہم پرو لیگ میں اگر اچھا پرفارم کریں گے تو انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ اور اولمپک کا میڈل بھی جیت سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.